کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے حدیبیہ والے کہاں ہیں؟ تو لوگ جیسے ایک گائے اپنے بچوں کی طرف دوڑ کر کے آئے، اس طرح دوڑ کے آئے، اور پھر انہوں نے جاں فشانی سے جان توڑ کر کے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ پھر غنیمت کے بہت سے اموال ملے، جس میں عورتیں اور بچے اور اسی طرح اونٹ اور بکریاں بہت کچھ ملی۔ مال و اموال غنیمت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہاتھ میں آئے اس کو لے کر کے آپ حنین سے واپس آئے۔ مکے کے راستے میں جعرانہ پہنچے اور وہاں آپ نے غنیمت کے مال کو مجاہدین میں تقسیم کیا۔ تو حوازن کا وفد پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب اسلام لا چکے تھے انہوں نے پیارے رسول سے درخواست کی، اللہ کے رسول، اور یہ بھی دیکھیے کس رقت انداز میں پیارے رسول سے درخواست کی، اللہ کے رسول، ہم آپ ہی کے قبیلے اور گھر کے افراد ہیں، جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی وہ آپ پر مخفی نہیں، ہم پر احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ یہ کسی نے کہا۔ پھر حوازن کے مشہور خطیب زہیر ابن سرد کھڑے ہوئے، پیارے رسول کو مخاطب کر کے کہا انہوں نے، اے اللہ کے رسول، قید خانے میں جو عورتیں ہیں وہ آپ کی خالائیں اور آپ کو پالنے والی عورتیں ہیں، جب ہمارے درمیان آپ پل رہے تھے، اگر ہم نے ابن ابی شمر جو غسانی بادشاہ تھے شام کی طرف کے، نعمان ابن منذر جیسے لوگوں کو جو شام کے بادشاہ تھے، اگر ہم نے ان کو دودھ پلایا ہوتا اور پھر ان میں اور ہمارے درمیان وہی معاملہ ہو جاتا جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوا ہے، اور ہم ان سے رحمت و شفقت کی التجا کرتے، تو یقیناً وہ ہماری امیدوں کو رائگاں نہ کرتے۔ آپ بھی ہماری امید کو رائگاں نہ کیجیے۔ پھر ایک بہت بڑا فصیح شعر پڑھا انہوں نے، امن علینا رسول اللہ فی کرم فإنک المرء نرجوہ وننتظر، اے اللہ کے رسول احسان کیجیے، آپ کرم والے ہیں، آپ کے کرم کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لمبا شعر ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر رقت میں آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، جو ہمارے اور بنی مطلب، کیونکہ غنیمت یہ مجاہدین کا حق ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس اعتبار سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا تھا۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، جو مال میرے یا جو لوڈیاں یا جو غلام ہمارے اور بنی عبد المطلب کے حصے کی غنیمت کے ہیں، وہ اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہیں۔ یہ سن کر انصار نے بھی فوراً اعلان کر دیا کہ ہمارے حصے کی جو غنیمت ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 6000 عورتیں اور بچوں کو آزادی مل گئی۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے بہت کچھ جانوروں سے نوازا۔ آپ کی ذات مبارک کی برکت دنیا ہی میں لوگوں کو ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے عذاب دنیا سے لوگوں کو بچایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی برکت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے بہت کچھ مصیبتیں کفار مکہ اور دوسرے لوگوں سے بھی ٹلتی رہیں۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے اور آپ نے دیہاتی خوشگوار علاقے میں زندگی گزار کر کے اپنے ماں کے پاس پہنچے، پھر اس کے بعد آپ 6 سال کی عمر تک ماں کے سائے عاطفت میں رہے۔ حضرت آمنہ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ جو وہاں انتقال فرما گئے تھے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے وہ ہر سال جایا کرتی تھیں۔ پیارے رسول کو لے کر کے جبکہ آپ کی عمر 6 سال کے قریب ہو رہی تھی اور ام ایمن لونڈی تھیں، ان کو لے کر کے مدینہ منورہ گئیں۔ پیارے رسول کے ماموں کے گھرانے میں اتری، وہاں کچھ دن گزار کر کے مکہ مکرمہ واپس آ رہی تھیں کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ ام رسول کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس علم مفارقت کو اور اس سے پہلے یتیمی کی مصیبت کو کس طرح آپ نے برداشت کیا ہوگا۔ باپ کا سایہ بھی نہ رہا، ادھر ماں بھی آخرت کو رخصت ہو گئیں۔ اب ام ایمن کے ساتھ مکہ تشریف لائے اور انہی کی سایہ عاطفت میں پلے۔ دادا عبد المطلب کو مزید غم ہوا اپنے یتیم کو، اور جو ان کے بیٹے کے ایک نشان تھے اپنی خصوصی شفقت و محبت میں لیا۔ عبد المطلب آپ کے ساتھ اپنے بچوں سے بڑھ کر کے الفت رکھتے، بلکہ آپ کے بچے ان سے حسد کرتے، اس معنی میں کہ
عبد المطلب آپ کو اپنی خاص مجلسوں میں چونکہ قبیلے کے سردار تھے لے کر کے بیٹھتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ وفات سے قبل دادا نے آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کر کے آپ کی پرورش کرنے کی خاص وصیت کی۔ چچا نے باپ کی اس وصیت کو پورے طور پر نبھایا، جیسا کہ آئندہ کے حالات نے ظاہر کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یتیمی کے زمانے میں، اور وہ بھی ماں کا سایہ بھی اٹھ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے بہرحال پیارے رسول کے ساتھ ایک خاص، اس میں کوئی شک نہیں، رحمت و شفقت، رحمت اور رافت کا نزول فرمایا کہ آپ ہر ایک کے چہیتے بن کر کے پلے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی بچپن کی جو گمراہیاں ہو سکتی ہیں یا بچپن کے بھولے پن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے دور رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر ذکر سورہ الم نشرح میں فرمایا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ووجدک عائلا، دوسری صورت میں ووجدک الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی۔ ووجدک ضالا فہدی، آپ اس گمراہ معاشرے میں، گمراہ سوسائٹی میں گمراہ ہونے کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی رحمت سے آپ کو پالا، یتیمی کا برا اثر نہیں پڑا آپ کے اوپر۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے، جیسا کہ خرائطی اور حاکم اور بیہقی وغیرہ کی صحیح روایت میں ہے کہ محبت میں ان کو سفر اور حضر میں بھی ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا آپ کو ایک سفر شام میں ساتھ لے گئے۔ قریش کے دوسرے صنادید بڑے لوگ بھی ساتھ تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال کی تھی۔ شام پہنچے تو ایک راہب، ایک پادری یا عبادت گزار، یہودی بحیرہ نام کا روایت صحیح ہے، اس کے پاس پہنچے اور ہر وقت وہ لوگ اسی کے راستے سے گزر کر کے اپنے تجارتی سفر کو مکمل کرتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اتر کر کے لوگ اپنے کجاوے کی سواریاں کھول رہے تھے، سواریوں کے کجاوے کھول رہے تھے۔ وہ شخص بحیرہ راہب نکل کر کے اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا۔ اس سے پہلے جب وہاں سے وہ گزرتے تو وہ وہاں سے اپنی جگہ سے ہلتا اور ٹلتا نہیں، اور نہ ان کے استقبال میں آتا اور نہ باہر نکل کر کے ان سے باتیں کرتا۔ لیکن اب کی بار وہ آیا، اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا اور کہا کہ یہ تمام عالم کے سید اور سردار ہیں۔ بیہقی کی روایت میں اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول اور تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اس پر قریش کے بڑے لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سید العالمین ہیں یا تمام امت کے رسول اور پیغمبر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تمام شجر و حجر آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، صحیح روایت میں ہے، اور یہ صرف نبیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے کندھے پر مہر نبوت ضرور ہوگی۔ مہر نبوت آپ کے کندھے پر تھی، ایک چھوٹا سا مسا ایسا تھا جس کو مہر نبوت کہا جاتا تھا۔ بعض روایتوں میں آیا وہ روایت صحیح نہیں ہے کہ آپ اس میں کچھ ایسے مسامات تھے کہ اس کے ذریعے سے پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے معجزات میں تھا کہ آپ جس طرح آگے دیکھتے تھے پیچھے کی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی تھیں، جیسا کہ صحیح روایت میں ہے پیارے رسول نے بعض چیزوں پر صحابہ کے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے کچھ اعتراض کیا تو پیارے رسول نے فرمایا وہاں فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن خَلْفِ ظَهْرِي، میں اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوتا ہوں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر مہر نبوت بھی ہے۔ پھر اس راہب نے سب کے لیے کھانا تیار کر کے اور سب کو کھانا کھلایا۔ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرا رہے تھے، کھانا لے کر کے آیا۔ راہب نے کہا کہ محمد کو بلاؤ، آپ آ رہے ہیں تو بدلی آپ کو سایہ دیتے آ رہی ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ دیکھو کس طرح بدلی آپ کو سایہ دے رہی ہے۔
جب آپ لوگوں کے پاس پہنچے تو لوگ سائے میں پہلے سے بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا، آپ دھوپ ہی میں بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کے اوپر جھک گیا۔ بحیرہ نے کہا کہ دیکھو کس طرح درخت نے جھک کر آپ کو سایہ دے دیا۔ پھر بحیرہ راہب باصرار حضرت ابو طالب سے کہہ رہا ہے کہ انہیں رومیوں کے درمیان نہ لے جاؤ، کیونکہ وہ آنے والے نبی کی علامات ان میں دیکھ کر کے ان کے ساتھ کچھ غلط ارادہ رکھ سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، مجھے خطرہ ہے۔ اور پوچھا کہ ان کے ولی امر اور ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ سب نے کہا یہ ابو طالب ہیں۔ تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اس نے کہا کہ پیارے رسول کو شام میں رومیوں کے درمیان ہرگز نہ لے جاؤ، ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ روایتوں میں آیا ہے کہ خود حضرت ابو طالب آپ کو لے کر کے آئے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کسی غلاموں کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دیا، اور ابو طالب نے اپنی تجارت کی مہمات کو مکمل کر کے پھر مکہ آپ واپس آئے۔ ابو طالب رضی اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف لے جانے کا مقصد، خاص مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ رکھیں۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یتیم بچے کو جو آگے چل کر کے جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کو ابھی سے تجارت کے گر اور اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے طریقے سکھا دیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہی چیز قرین قیاس لگتی ہے کہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے آپ کو اپنے ساتھ تجارت میں رکھا۔ اور یہاں بھی عبرت کی یہ چیز ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی نبوت کے مبارک دنوں میں مبارک الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ اور خود قرآن کریم کی بہت سی ایسے آیتیں نازل ہوئیں کہ جس میں یتیم کی پرورش کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ